بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست عبد المنان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹو برادرز۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عتیم بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج میں آپ سب تمام لوگوں کا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ میں لے کے عتیم بھائی کے ساتھ اس گفتگو پہ کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اس پہ، اور وہ ہے ٹینشن۔ آج کل بندہ اس کی زبان پہ ایک ہی بات ہے، یار میں نے بڑی ٹینشنیں بہت ہیں۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ آپ مانتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں ٹینشن کی وجہ کیا ہے بھائی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے گھر سے، ٹھیک ہے، کیونکہ گھر جو ہے نا وہ میجر ٹینشن ہے۔ باہر تو لوگ آپ سے ٹیمپریریلی ملتے ہیں تو وہ اپنا بیہیویئر پازیٹیو رکھتے ہیں نارملی ناٹ آل، اور میجر ایشو گھر میں ہے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ جہاں پر آپ کی بہت زیادہ انٹریکشن ہے۔ میں ملک صاحب کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ملک صاحب کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کی وجہ سے اور اجیال فوڈس کی وجہ سے وی آر ٹوگیدر۔ دیر از اے ریزن بیہائنڈ۔ کوئی بھی ریلیشن ہے نا وہ کسی ریزن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 ہمارا ریزن ہے اجیال فوڈس اور یہ پوڈ کاسٹ۔ اب اس سے بڑی اگزامپل آپ کو کوئی نہیں ملے گی، دونوں آپ کے سامنے بیٹھے۔ مجھے اگر ملک صاحب، پہلی بات تو ہم کوئی فضول بات نہیں کرتے، ایسے ہی 99.99% ہم فضول بات نہیں کرتے، اور جو ریمیننگ اگر فضول بات ہوگی بھی نا تو وہ فحش گفتگو نہیں ہوگی۔ ہم نے ہی از 30 ایئرز اولڈ، آئی ایم 38، ٹھیک ہے؟ ہم نے ابھی تک کبھی کسی لڑکی کے بارے میں بات نہیں کی، الحمدللہ نہیں کی، ٹھیک ہے؟ نہ ہم نے کوئی ڈرگز، ہم میں سے کوئی بھی نہیں لیتا۔ لڑکی ہے اور ڈرگز ہیں، بالکل اور ایسی کوئی فراڈ ہے، تو ہم تو کام کرنے والے، محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ ٹو دا پوائنٹ رہتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے یار یہ آپ کا فوکس، آپ نے اس پر بات کرنی، تو آپ کے کلیشز کم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ابھی مجھے اگر ملک صاحب کی کوئی بات بری لگتی ہے یا میری بات ملک صاحب کو بری لگتی ہے نا، تو ہم نے اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو کہہ دینی ہے۔ ایسے ہی اب کہنی کیسے ہے؟ احسن طریقے سے، ٹھیک ہے؟ احسن طریقے سے بات کرنی، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اچھے طریقے سے، ہمارے نبی نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے۔ بالکل ایسے۔ تو مجھے اگر کوئی ملک صاحب کی بات کوئی ناگوار لگتی ہے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، میری بھی ناگوار لگی ہوئی ہے ان کو، انہوں نے بھی مجھے کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ دینا چاہیے تاکہ اگلے کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اب اگر ملک صاحب کام کرنا چاہتے ہیں تو ملک صاحب اس کو نیگیٹو نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ ملک صاحب کہیں گے ہاں ٹھیک ہے یار، آئی ول امپروو۔ اور اگر میں کام کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو نیگیٹو نہیں لوں گا، ہاں یار یہ میرے سے بلنڈر ہوا ہے، میں نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا کہ ملک صاحب چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ یہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہوں گے نا، جو آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہوں گے، ملک صاحب یہ بڑی میک شور بات ہے کہ وہ آپ کو ریئلائز کرائیں گے اور وہ کہیں گے چل ہو گیا، مٹی پا آگے چلیے، کیونکہ انہوں نے وہ کام کر لیں گے آپس، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ کے ساتھ نہیں نہ چلنا چاہتے ہوں گے، ملک صاحب نے مجھے کچھ کہہ دیا، میں نے ملک صاحب کو کچھ کہہ دیا، چلو جی چلو خالی ولی چل تیری ایسی تیسی تیری۔ تو یہ نا، یہ ایک ایسا بوڑھ ہے، اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اگلا آپ کے ساتھ چلے گا کہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیں گھر کے اوپر۔ ہاں، سب سے پہلے گھریلو ٹینشن کی بات کرتے ہیں۔ ویسے تو ٹینشن کی بڑی قسمیں ہیں، ہاں ٹینشن کی بہت بڑی قسمیں، بہت قسمیں ہیں۔ تو اب آ جائیں گھریلو ٹینشن۔ گھریلو 3-4 بھائی، 5 بھائی، اب جیسے ہم 5 بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ 5 بھائی ہیں الحمدللہ۔ اب مان لو اسی 5 ہی ہیں ٹینشن۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ تھا کہ یہ شاید 3-4 ہیں، پر میرے ذہن میں اب آیا ہاں یہ 5 ہی ہیں۔ تو اچھا اب ایسا ہے کہ نا انٹرفیئرنس نہیں کرتی ایک دوسرے کے میٹر کے اندر۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، انٹرفیئرنس نہیں کرتی ایک دوسرے کے میٹر میں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کب کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، سب کرنے دو۔ سب کی شادیاں ہو گئی، سب بال بچے دار ہیں، کوئی بچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کے ابو بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، خود فنکار بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے پاس 2-4 پیسے آ جائے اور میں اپنے بڑے بھائی کا ابو بننا شروع کر دوں، یا میرے بڑے بھائی کے پاس پیسے آ جائیں، وہ بڑا ہی ہے، وہ میرا ابو بننے کی کوشش کر دے، تو سر اس سے نا چیزیں کولیپس کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ نا اتفاقی ہوتی ہے نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسی ایک کو لیڈر نہیں مانتے۔ ہر کوئی کہتا ہے میں پہلوان، ایسے ہی میں نہیں پتا، تینوں نہیں پتا، تیری ایسی اپنی فیلڈ کے اندر ہر شخص کہتا نہیں، فیلڈ کے اندر نہیں سر، معذرت کے ساتھ فیلڈ کے اندر ہر کوئی کہتا میں پہلوان ہے، میں پتا ہر چیز ہے، مینوں ہی پتا، مینوں ہی پتا، تینوں نہیں۔ ای گل ہے نا کہ فار ایگزامپل یہ میرا بھائی ہے نا، اسے ایک بلنڈر ہو گیا،
تو بس میں نے اس کو 0 سے ملٹیپلائی کرنا ہے. آپ کبھی سوچیے گا کہ آپ کے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پھر آپ کے گھر میں کوئی لیڈر نہیں ہے. لیڈر نہ آپ کی ماں کی چل رہی ہے نہ آپ کے باپ کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. یا تو ایسا ہونا کہ باپ کے فیصلے کے آگے سارے سب سجود ہو جائیں, ٹھیک ہے, سرنڈر کر جائیں, یا ماں کے فیصلے کے آگے سب سرنڈر کر جائیں. اب وہ کیوں نہیں کر رہے, میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں وہ کیوں نہیں کر رہے. کیونکہ نا باپ کی لیڈرشپ رہی نہیں ہوئی. باپ کی لیڈرشپ کیوں نہیں رہی ہوئی؟ کیونکہ ماں نے ڈس رسپیکٹ کیا بچوں کے سامنے باپ کو. باپ کی عزت بیٹے نہیں کرتے. بالکل, یہ ایک بڑا سوشل آج کل یہ مسئلہ چل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ خواتین اپنی جو حکمرانی ہے وہ کرنا چاہتی کر رہی ہیں, بھلے کرنا کیا چاہ رہی ہیں, ٹھیک کر رہی ہیں آج کل. اب جب وہ عورت, ایک عورت, میں اپنی وائف کی بات کرتا ہوں, میری وائف میرے بچوں کے سامنے مجھے ڈس رسپیکٹ کرے گی, آپ لکھ کے رکھ لیں, کسی بھی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے, میں نے بلنڈر مارا پھر بھی وہ میرے بچوں کے سامنے ڈس رسپیکٹ کرے گی, تو بچوں کے دل میں میرے لیے عزت نہیں ہوگی. وہ اس وقت تک میرے سے ڈریں گے جب تک وہ میرے ڈیپینڈنٹ ہیں. جیسے ہی وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے, انہوں نے ٹھوڈے مار کے باہر کرنا تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو سیم ایز اٹ از, ماں کی عزت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ باپ نے بھی بچوں کے سامنے ماں کو ذلیل کیا ہوا ہے. تو یہ بیسیکلی ماں باپ کا قصور ہوتا ہے کہ جب گھر میں ایک لیڈر نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اب کیا کرنا چاہیے؟ اب بھائیوں میں کلیشز ہیں تو سر گیپ رکھنا چاہیے. میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میرے 2-4-5 دوست ہیں, ہم کبھی یعنی کہ ہم پنجابی لاہوری ہیں پیور ہیں, ہم کبھی آپس میں ابیوز نہیں کرتے. میں آپ کو نام لیتا ہوں, عبداللہ بٹ صاحب ہیں, اجیال فوڈز کے کو فاؤنڈر ہیں, سافٹ ٹیکنالوجیز کے فاؤنڈر ہیں. ٹھیک ہے. ابیوز تو دور کی بات ہے, ہم نے کبھی ایک دوسرے کو ڈس رسپیکٹ نہیں کیا. ایک اور بڑی مزیدار بات بتاؤں, میں بیٹھا ہوتا ہوں, وہ آتے ہیں تو میں فیل ہوتا ہے لوگوں کو کہ بھٹی صاحب نے نا بٹ صاحب کو عزت دی ہے, اور بٹ صاحب کہیں ہوں گے اور میں جاؤں گا تو فیل ہوگا لوگوں کو کہ بٹ صاحب نے بھٹی صاحب کو عزت دی ہے. سر دوستیوں کے اندر جب لڑائی ہوتی ہے نا, تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ مذاق اور وہ جو ڈپینڈنسی اور وہ جو بہت زیادہ جب کلوز ہو جاتے ہیں وہاں تو وہ کلیپس ہوتا ہے. تو میری لائف کی ہیبٹ ہے, میں کسی سے زیادہ کلوز نہیں ہوتا. میں کبھی کسی کو امید نہیں دلاتا. میں اپنے دوستوں کو پیسے نہ ادھار دیتا ہوں نہ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. نہ میں کوئی چیز, ہاں میں کتنے پیسے ادھار دوں گا, اور دوں گا 1000, 2000, 3000, 5000 روپے تک, 5000 روپیز تک میں ادھار دے سکتا ہوں, اور وہ میں بھول جاؤں گا. ٹھیک ہے. اور 5000 تک ادھار دوں گا, وہ بھی کوئی ارجنسی ہوگی, پیسے نہیں ہے کچھ لینا ہے. میں تو پھر بٹی صاحب سے 5000 روپے ادھار لیتا ہوں. اچھا بٹی صاحب, بات یہ ہے کہ ٹینشن کے اوپر ہم, ہاں یہ ٹینشن ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ کو بتا رہا ہوں, یہی ٹینشن ہے. اب آپ نے گھریلو ٹینشن کی وجہ اور اس کو ٹیکل کرنا کا آپ بتائیں, اور ایک دوستوں میں جو ٹینشن کی وجہ بنتی ہے اور اس کو ٹیکل کرنے کا. یہ دیکھیں, میں نے آپ کو دوستوں کی ٹینشن کی وجہ بتا دی کہ بہت زیادہ کلوز ہونا, ٹھیک ہے, اور وداؤٹ کسی مقصد ہونا. جب آپ وداؤٹ کوئی مقصد آپ اکٹھے ہیں, سر آپ کی لڑائی ہوگی. سر آپ کترینہ کیف کے ساتھ بیٹھ جائیں, 10 دن بیٹھے ہیں, آپ کی لڑائی ہوگی. آپ بہت بغیرت بھی ہوں بے شک, ٹھیک ہے, آپ کا دل کر رہا ہے کہ وہ آپ کی وائف ہے اور وہ ننگی گھومے, تو پھر بھی آپ کی اس کے ساتھ لڑائی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جب وداؤٹ مقصد آپ کی زندگی چلتی ہے نا تو لڑائیاں ہوتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ اپنی زندگی میں گھومیں کہ آپ کے جو دوست ہیں جو وداؤٹ مقصد اور بہت زیادہ ٹائم گزارتے ہیں, آپ کی لڑائیاں ہوتی ہیں. پھر آپ کے بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں کیونکہ گھر میں کوئی لیڈر نہیں ہے. لڑائیاں ہوتی ہیں کیونکہ ہر کوئی چھوٹا بڑا آگے پیچھے وہ فنکار بن رہا ہے, وہ اگلے کی غلطیاں ہائی لائٹ کری جا رہا, تو نے یہ کیا, وہ دوسرا کہتا تو نے یہ کیا, وہ دوسرا, کیونکہ غلطیاں تو ہر ایک نے کی میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. سر کیسے بھائی ہو آپ لوگ, کیسے ڈفر بھائی ہو. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا, دوستوں کے اندر لڑائیاں, سر یہ ٹینشن ہے. بھائیوں کے اندر یہ والے ایشوز آپ کو لگ رہا ہے, سر اکیلے بیٹھ کے آ کے ان باتوں کا پھر سوچنا, تصور کرنا کہ میں اس موقع پہ یہ بات کر دیتا, یہ کر دیتا, یہ ٹینشن. اور پھر بندہ مینٹلی ڈسٹرب رہتا ہے, گھر میں بھی پھر بچوں کو بھی مار پیٹ کرنا, بیگم کو بھی بولنا. تو آپ نے دیکھا سڑک پہ کچھ لوگوں کو بلا وجہ غصہ چڑھا ہوتا ہے. آپ کسی دکان پر دار پہ جاتے ہو, بلا وجہ تپیا ہوتا ہے. ایسے دیکھا آپ نے, کچھ لوگ بلا وجہ روڈ ہوتے ہیں, کسی بات کرو تو وہ غصہ کرتے ہیں. اس دن ایک بابا جی سائیکل والے نا, وہ کسی گاڑی کے ساتھ ٹکر کر گئی نا ان کی, تو آگے سے بندہ نے کہا بابا جی داڑھی رکھ کے تسی تانوں شرم جا نہیں, تو بابا کو بھی کہہ رہا نہیں داڑھی بریکا کا کام کر دی. کہنے کا مقصد یہ کہ وہ بندہ پتہ نہیں بیگم کے ساتھ لڑ کے آیا تھا گھر سے, کوئی نہ کوئی وجہ تھی کہ اس نے اپنے ایکٹ آپ کے لیے زندگی میں ٹینشن پیدا کرتے ہیں. کوئی باہر سے آ کے آپ کو ٹینشن نہیں دے رہا, آپ کی ماری بھی غلط حرکتیں, اس کو میں چولیاں کہنے لگا تھا, سوری ٹو سے, میں نے کہا بول ہی دے.
آپ کی ماری ہوئی خود کی چولیاں تھروز کہہ لیتے ہیں جی ٹھیک ہے اور نہیں اچھا مزہ آتا ہے سر اور یہ نا پھر پنجابی چول نہ مارے تو پھر ایسے مزہ تھوڑی آتا ہے اور گالی بھی نہیں ہے ہاں نہیں بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کی زندگی کی اپنی ماری ہوئی چولیاں ہی جو ہے نا وہ آپ کو نقصان دیتی ہیں, کوئی باہر سے آ کے نہیں دیتا. میں آپ کو اب ایگزامپل دینا شروع کرتا ہوں. سر ہم بھائی گھر میں بیٹھے ہیں اور کسی چیز پر ڈسکس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, میں ایک دفعہ بولوں گا, اگر انہوں نے مجھے ڈس ریسپیکٹ کر دی میں بولوں گا ہی نہیں. میں کیوں بولوں بھائی جان, مجھے نہیں فائدہ, آپ کا نقصان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, عزت اپنے ہاتھ میں ہے, کہنے کا یہ مقصد. بھائی جان مجھے لگ رہا ہے کہ میں میرا بھائی اور میرے بھائی کی مینٹیلٹی فرق ہے, اور نہ اس میں پیشنس ہے نہ میرے میں پیشنس ہے. اگر میرے میں پیشنس ہے تو میری ایک حد تک پیشنس ہے, اس میں تو پیشنس ہی نہیں ہے. سر میں اس کے ساتھ کاروبار نہیں کروں گا, میں بیوقوف نہیں ہوں. میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, ایک بھائی میں پیشنس ہے, ایک بھائی میں پیشنس نہیں ہے, دونوں میں پیشنس ہے, اور دونوں جو ہیں کان کے کچے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر گھنٹے بعد فیصلہ بدل لیتے ہیں, ہر 6 گھنٹے بعد فیصلہ بدلتے ہیں. سر وہ بزنس چل گیا تو میرا نام بدل دینا, وہ بزنس چل گیا تو میرا نام بدل دینا. میں آج آپ کو اوپن چیلنج کر رہا ہوں. تو نا سر یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا جو ہے نا وہ دیکھ بھال کے چلنا ہوتا ہے. آپ نے بلا فضول بات نہیں کرنی, جیسے ہی آپ کا کام ختم ہو آپ چلے جائیں, کام کی بات کریں. مقصد والی چیز ہوگی جہاں پہ دونوں کا سیم انٹرسٹ ہوگا, وہاں پر چیزیں کولیپس نہیں کریں گے. اب آپ کو بیوی کے ساتھ بتاتا ہوں. سر بیوی کی رسپیکٹ کریں اور اس کو کہیں مجھے رسپیکٹ کریں, ٹھیک ہے. سر بیوی نا عورتیں پاگل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. جو لوگ عورتوں کی طرح ڈیگریڈ کرتے ہیں نا, میں نہیں سمجھتا کہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں. سر ہم تو اپنی بیوی کو کہتے ہیں یار یہ والی بات بچوں کے سامنے نہ کیا کرو, یہ والا ایپ تم نے میرے ساتھ بچوں کے سامنے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تم نے یہ والا لفظ بچوں کے سامنے نہیں بولنا مجھے, یا مذاق سے یا پیار سے, ٹھیک ہے. تو آپ بتاتے ہو, مرد تو لیڈر ہوتا سر, مرد کا کام ہے عورت کو سنبھالنا. وہ ایک مثال ہے نا, جہاں کو بڈھی نہیں سنبھالے گی وہ کی کرے گا زندگی دے وچ. بالکل ایک عورت نہیں سنبھالی گئی, پیو نے 20 سال 25 سال تھی پال کے تانوں دیتی, تاڈے کول ٹیکر نہیں ہون ڈئی, تو تسی کی زندگی چ کرنا. بالکل ایسے. تو نا وہ تو ایک خوبصورت چیز ہے, ایک تحفہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین نے کہ دنیا نفع اٹھانے والی جگہ, اور بہترین نفع جو ہے وہ نیک بیوی ہے. میں اب آپ کو ایک مثال سناتا ہوں. کسی شخص کو کسی نے کہا کہ نا یار اس نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کیا, ایک شخص نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کیا, تو وہ بکرے لے کر آیا, تھوڑے چھوٹے تھے. تو اس کی ساس نے کہا کہ یار زیادہ چھوٹے نہیں, تو اس نے فوراً کہا ساسو ماں لاؤ لاکھ روپیہ دیو, 50,000 لے 2 لے کے آنے. تو ساسو ماں چپ کر دی. سر دیکھیں یہ اچھا ایکٹ ہے, آسان طریقے سے بول دیں, اخلاق کے دائرے کے اندر بولیں, پر ضرور بولیں. جب آپ بولتے نہیں, آپ غیبت پتہ کب کرتے ہیں, ٹینشن میں کب آتے ہیں, جب آپ نے فرنٹ, آپ کو کسی کی بات بری لگتی ہے اور آپ اس کو جواب نہیں دیتے, اور اپنے اندر بڑھاس پیدا کر رہا ہے, اور نفرت لوگوں کے آگے ذکر کر رہا ہے. انہیں میرا لائن آپ لوگوں آپ ملک صاحب سے پوچھیں, ملک صاحب اللہ کو حاضر ناظر جا کے بتانا کتنی دیر ہوگی مجھے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ابھی اس کام کے سلسلے میں, یا وہ جو پہلا اس وقت سے جو ہم نے بستر تلمینا کا بنایا, تقریباً 1.5-2 ماہ ہو گئے, نہیں زیادہ ٹائم ہو گیا. میں تو کام میں اتنا مصروف ہو گیا ہوں کہ مجھے آئیڈیا نہیں. 2.5 ماہ ہو گئے ہوں گے, 2.5 ماہ ہو گئے. ملک صاحب اللہ کو حضرت ناظر جا کے اپنے ویڈیو کے اندر ہی بتانا, بے شک ریکارڈنگ پہ ہم کاٹیں گے نہیں. آپ کو پتا میرا, میں نے آپ سے کبھی کسی کی بات کی نہیں, آپ نے آج تک نہیں کی. کسی کا گلا شکوہ فلاں کسی کا بھی. یہ اللہ کا فضل ہے, دیکھیں میرا کمال نہیں ہے, یہ اللہ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے. ہم اپنے کام سے کام, اللہ پاک کا فضل ہے, اللہ پاک کا کرم ہے کہ کیوں نہیں کرتا. کیونکہ میں نا, مجھے 10 روپے کی کسی نے بات کیا نا تو 15 روپے کی دے کر آتا ہوں میں. سر یہ مجھے ٹونٹ مانیں گے نا تو میں چپ کر جاؤں گا, کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کاروبار کرنا ہے. اگر یہ مجھے ٹونٹ مانیں گے اور ان کے ساتھ میرا کاروباری کوئی ریلیشن نہیں ہے, سر میں ان کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دوں گا. کیوں؟ دیکھیں بھائی جان, میں کیوں ٹینشن لوں, یہ مجھے ٹونٹ مار رہا ہے تو میں ٹینشن میں آ جاؤں, چپ کر جاؤں, لحاظداری کر دوں. سر میں لحاظداری بالکل نہیں کروں گا, مجھے اپنی زندگی سے پیار ہے. اللہ نے بھی کہا اپنے آپ سے پیار کرو, اپنی صحت سے پیار کرو. یہ بندہ میرے لیے اذیت کا سبب ہے, میرا سگا بھائی میرے لیے اذیت کا سبب ہے نا, میں اسے قطع تعلق ہی نہیں کروں گا, لیکن میں اسے کنارہ کشی کروں. اللہ نے کہا آسان طریقے سے رہو, رشتہ داری نہ توڑو. ہم نہیں توڑیں گے. ہمارے بھائی کو ہمارے سے پیسوں کی ضرورت ہوگی, اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہوگا ہم دیں گے. ہمارا خون ہمارے بھائی کے بچوں. لیکن اس کو بھی یار غلط دے دیا جاتا ہے جب انسان کبھی کبھار اس کو بدلاؤ لاتا ہے نا اپنے اندر. اب میں فرض کریں, میں اگر کسی کے ساتھ یہ والا مسئلہ سن رہے, یہ والا مجھے سمجھ آ گیا, یہ والا مسئلہ سن رہے, یہ بھی مسئلہ ہے لوگوں کی پرواہ. سر آپ نے زندگی میں لوگوں کے لیے نہیں جینا. آپ کا بھائی سوچ رہا ہے, آپ ایسے ہو, سوچو.
میں جسٹیفیکیشن پتہ کہاں دیتا ہوں؟ میں جسٹیفیکیشن دیتا ہوں اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اور اپنے پارٹنر کو، اپنے ایسوسیٹ کو. اس کے علاوہ میں اپنے بھائی کو بھی جسٹیفیکیشن نہیں دیتا. شیخ وہ سوچ رہا ہے، وہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے، یار ایسا ہے کیوں؟ میں نے شروع سے، مجھے گھر میں کوئی کچھ نہیں کہتا، میں گھر کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کرتا، نہ گھر والے میرے معاملات میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں، جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ہم وہ کام کرتے ہیں. شیخ آپ میرے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں وہ کبھی نہیں، آپ ان سے پوچھیے گا جب یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہٹ ہوگا اللہ چاہیں گے تو پھر ہمارے انٹرویو ہمارے سراؤنڈنگ میں ہوں گے، تو آپ کبھی نہیں سنو گے کہ میں نے اس کو فلاں کو جا کے کہا فلاں نے مجھے ایسے کہا تھا، وہ ایسے ہو گیا، وہ ایسے. سر مائی فٹ غرور نہیں ہے. دیکھیں یہ چیز فرق ہے. سر میں ایک کام کر رہا ہوں جو اسلامک طور پر اللہ کے قوانین کے خلاف نہیں ہے، ملکی قوانین کے خلاف نہیں ہے. اگر اس پر کوئی رائے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے تو مائی فٹ، سر ہز اوپینین، مائی بردرز اوپینین، مائی فٹ. کیوں؟ میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کر رہا، میں پاکستانی احکامات کی نافرمانی نہیں کر رہا. تو سر پھر وہ اپنی رائے دینے والا کون ہے؟ وہ کس اسپیکٹ سے مجھے رائے دے رہا ہے؟ Who is he؟ وہ کون ہے؟ اچھا بڑی اس کو کیوں میرا جو کنٹینٹ ہے، جیسے میں ابھی بول رہا ہوں، جب یہ اگر تو دینی لحاظ سے غلط ہے کمنٹ باکس میں لکھے سر یہ دینی اعتبار سے غلط ہے. اچھا میں اب آپ نے یہ بات کی، میں جو پوائنٹ ابھی آپ کے سامنے ریز کر رہا تھا نا، آپ وہ خیر آدھا سوال رہ گیا، آپ نے جو پوائنٹ سمجھا وہ بھی ویلڈ ہے، وہ کوئی آپ نے وہ بھی اس لحاظ سے. اچھا میں آپ بتا رہا ہوں کہ فرض کریں یہ تو ابھی ہم بتا رہے، ویورز کو بھی ہم تصور کر کے یہ بات بتا رہے. میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک اوپوننٹ ہے، ذہنی بات ہے، ایک اوپوننٹ شخص ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ یار اگر کوئی جس سے ہمیں اذیت ہو رہی ہے ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دور ان سینس یوں بھی نہیں ہے، ہم اپنے اندر بدلاؤ لے آتے ہیں، اس سے معاملات میں ذرا وہ معاملات ڈسکس نہیں کرتے، اس سے دور رہتے ہیں. باقی جس طرح آپ نے کہا جی اس کو پیسے چاہیے یا کوئی ضرورت ہے، کہیں مدد ہے، کہیں جانا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن ایز اے اوپوننٹ اس کے لیے کیا مشورہ ہے اگر وہ اس چیز کو یہ کرے کہ یار اے لگتا ہوں، وہ اس چیز کو ٹینشن لے بنا لے اپنے اوپر، تو بنا لے. میں ہاں اب یہ دیکھیں یہ والے مسئلے ہیں آپ کے ساتھ جو انہوں نے سوال کیا، انہوں نے سوال بہت اچھا کیا کہ جو ہمارا اوپوننٹ ہے، آپ کی بات ہے کہیں نہ کہیں ہمارے ویورز اوپوننٹ بھی ہاں بالکل اس بات. سر آپ نے اس کی ٹینشن کو آپ بھی ٹینشن نہ لو، آپ اپنے اوپر بھی فوکس. اس کا مطلب ہے آپ مینٹلی ویک انسان ہے کہ آپ اس کی ٹینشن لے رہے ہیں، وہ سوچ رہا ہے. سر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر کسی کو لگتا ہے نا آپ نے اس کو گالی دیا تو اس کو کہاں بھی دی ہے ایسی. اگر اس کو لگتا ہے نا کہ آپ بدل گئے وہاں بدل گئے ایسی. کسی کو لگتا ہے نا آپ چور ہو گئے وہاں چور ہو. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے نا کہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کبھی نا میرے دوستوں میں بھی میں نے کبھی کسی کی بائک کی چابی اتارنے والا مذاق نہیں کیا، سوائے ایک شخص کے، وہ حیدر ہے ایک لڑکا، اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی سے مذاق نہیں کیا. تو ہم کہیں تھے تو اس نے کچھ ایسا ہوا تو اس نے کہا وہ چورو چور، اس نے اشارہ کر کے کہا، پہلے میں تھا کیونکہ میں اس کی بائک کے پاس، اس نے کہا چور، میں نے کہا ہاں. اس کا فوکس میرے پہ ہی ہو گیا، وہ ایک گھنٹہ میرے طرف مدے کرتا رہا اچھا کہ چابی دے دے، وہ کسی اور کے پاس تھی. تو اس نے کہا باقی ایک اور دو بندے آئے، کہتا تجھے پتا تین تو ایسی حرکتیں کرتا ہی نہیں ہے، تین تو یہ کرتے ہی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے لگ گیا تو ذلیل ہو گیا. تو اگر آپ کو کوئی کہہ رہا نا آپ ایسے ہو تو ہاں ہے یار چل سیٹتے ہو، تجھے لگ رہا ہے ایسا ہی ہے چل. میں نے آپ کو کیا بتایا، آپ اپنی مدر کو کلیریفیکیشن دیں گے، آپ اپنی وائف کو کلیریفیکیشن دیں گے، آپ اپنے پارٹنر کو بزنس ایسوسیٹ کو کلیریفیکیشن دیں گے جن کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے. ہاں آپ اپنی ماں کے پیر بھی پڑیں گے، ایسی ہے، آپ اپنی ماں کے پیر دھوئیں گے اور وہ پانی پیئیں گے، بالکل ایسے. بٹ اس کے علاوہ آپ اپنے بھائی کو بھی جسٹیفیکیشن اس طرح نہیں دیں گے. آپ جسٹیفیکیشن ضرور دیں گے، ایک دفعہ دیں گے، بار بار نہیں دیں گے. میں آپ کو جسٹیفیکیشن کی بات بھی سناتا ہوں حدیث سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ کہیں رات کو اپنی بیویوں کے ساتھ کھڑے تھے، کچھ وہ بڑی لمبی حدیث ہے، شارٹ کر رہا ہوں. تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، ان کے کمپینینز جو ہیں وہ پاس سے کہیں گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ میری فلاں فلاں بیوی ہے. تو وہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جو ہے نا خون کے اندر گردش کرتا ہے، تو شیطان نیگیٹیوٹی نہ پھیلائے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے بارے میں نعوذ باللہ سوچنا ہے، تو پر آپ کی سمجھ رہے ہیں
اب وہ اس چیز کو آپ آج کے دور میں ریلیٹ نہیں کر سکتے. سر آپ تو مارکیٹ جاتے ہیں, آپ کہیں جاتے ہیں, ہاں جی کیا کیسے, ٹونٹ مارنے والے, کریٹیسائز کرنے والے زیادہ لوگ ہیں. آپ کو نہیں پتا ملاقات کا طریقہ کار یہ بتا, آپ سلام کرو گے رہو گے, آج کل بڑیاں ماوائیں ٹوٹ رہے ہیں, مطلب کہ یہ انداز آج کل معاشرے میں ہو چکا ہے یار. ٹھیک ہے, تو مائی فٹ, تو مائی فٹ ہے. آپ کا کسی کو سوال کا جواب دینے کو دل نہیں کر رہا, آپ کہیں کھڑے ہیں, کوئی جی بھائی جان کیا ہو رہا ہے, منہ پھیر دے. میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں. سر میں ایک بندے سے بات نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے, اب ادھر دین نہیں گھسانا, یا پھر اسپیسیفک حدیث سنایا ہمیں کہ بھائی جان یہ حدیث ہے, اللہ کی قسم حدیث کے آگے آنکھیں چکا لیں گے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سے آگے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ آیا, کیا حال ہے بٹی صاحب, میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا, وہ فتنہ ہے. ٹھیک ہے, میں نے وہ ادھر کر دیا, شٹ اپ کال, آپ چیک کریں شٹ اپ کال, یہ آپ کا جگرا ہونا چاہیے. وہ مجھے ٹینشن دے گا, میں بولوں گا, مجھے غصہ آئے گا, کیوں آئے بھائی جب مجھے اس کی وجہ سے غصہ, میں نے وہ ادھر پھیر دیا. وہ دوبارہ آیا, فتنہ ہے نا, دیکھیں عزت ظرف ہوتا تو وہ دوسری دفعہ بلاتا, پر وہ فتنہ تھا. بھائی جان کیا, ہی از مور دین 70 ایئرز اولڈ, اور وہ دیکھیں اس کی حرکتیں دیکھیں آپ. پھر ادھر کیا ہو گیا بیٹا جی, میں نے وہ ادھر پھیر دیا. پھر وہ دوبارہ اس نے پوچھا, پھر ایک بندے نے کہا ہوں تسی بلا لیا نا تو دور فٹے منہ تاڑے گی. اچھا, اس بندے کو کہا, 70 سال کے بندے کو کہا کہ ہوں تسی بلا لیا تو دور فٹے منہ, اور تانوں منہ ہی نہیں لا رہا, تسی پیچھے لگے ہوئے ہو. آپ میری بات سمجھ رہے, یہ غرور نہیں ہے, آپ نے فتنے سے بچنا ہے. ہاں, لوگ اب یہ بھی نہ سمجھیں کہ جی آپ نے 70 سال بابے کی عزت نہیں کی, اصل میں وہ عزت کے قابل نہیں تھا, وہ فتنہ بالکل کہ وہ شیطان ہے, اس کے شر سے بھی یہ بچے ہیں. ایسے ہی ہے نا, زیادہ تر تو شر ہے نا. ہاں بالکل ایسے, زیادہ تر تو آپ باہر جائیں گے تو شر ہے, آپ نے بچنا ہے. سر دیکھیں, میں نے اپنے گھر کے معاملہ دیکھنے ہیں, میں نے اپنے کاروبار کے معاملہ دیکھنے ہیں, میں نے اس پوڈ کاسٹ کے معاملہ دیکھنے ہیں, میری زندگی میں اور 100 چیزیں ہیں جو میں نے دیکھنی ہیں. میں اگر ہر بندے سے ملنا شروع کر دوں, ہر بندے کا نیگیٹو لینا شروع کر دوں, تو سر میں پازیٹیو کیسے رہ سکتا ہوں. میں اپنے گھر, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میری وائف, میرے بہت سارے جو ہے ایسوسیٹس ہیں, کولیگز ہیں, ٹھیک ہے, دوست ہیں, تو وہ آپس میں وائفز ملتی ہیں نا, تو میں بڑا اسٹریٹ اور آپ کہہ لو پنجابی زبان میں منہ پھٹ قسم کا انسان ہوں, پر نہیں ہوں میں منہ پھٹنا, پر نا میں اسٹریٹ ہوں, ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں, فضول باتیں نہیں کرتا. تو اب وہ سب کی دوستوں کی وائف وغیرہ بات ہو رہی ہے, تو وہ میری وائف کہتی میرا کام تو نہیں کر, میں حتیم تو نہیں غصہ کرتے, کہتی نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا, حتیم بھائی تو بہت اسٹریٹ ہے, اور یہ وہ کہتی وہ سارا اسٹریٹنس باہر نکال کے آتے ہیں. صحیح. اب میں آپ کو بتاؤں کیوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے, جو گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. سر اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ راہ چلتے اور وہ جی آپ کے ساتھ دوسری کلاس میں ایک لڑکا پڑھتا تھا, یا جی فلاں جس کو آپ فیس وائز جانتے ہو, آپ نے اس کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آنا ہے, جی جی کرنا ہے. نہیں بجن, سائڈ پر ہو, آپ فطرے نہیں ہو, ہاں جی ہم جی کریں گے, آپ فطرہ ہو, سائڈ پر ہو, جو بجن ہمیں اپنے کام ہے فالو کریں. چلو تھوڑا چھوڑ, میں اب اینڈ پہ کچھ جملے بول کے نا. اچھا حتیم بھائی, دوسری بات, ایک ٹینشن نا لوگوں کو مالی حالات سے بھی ہے, اس کے اوپر آپ, میں چاہوں گا اختتامی بات کریں کہ اس کے اوپر کس طرح جو ہے وہ توکل علی اللہ کتنا ہونا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کتنی ہونی چاہیے. ایک آیت ہے قرآن میں, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, کہ اللہ پر توکل تو پہلے ہے پر ہم نہیں کرتے, ٹھیک ہے, کوئی اس میں نہیں ہے, یہ دوسری رائے نہیں کرتے ہم لوگ. تو اب آپ نے نا اپنی وشز, اور ڈرنا نہیں ہے, جو ڈر لگ جاتا ہے نا لوگوں کو غریب ہونے کا, غریب ہونے کا جو ڈر ہے نا, میں اب آپ کو بتاتا ہوں, مجھے بھی لگا تھا, اللہ نے مجھے اس دور سے نکال دیا, مجھے غریب ہونے کا ڈر نہیں اب. صحیح, اللہ نے جو لکھا ہوگا زندگی میں ہوگا, بالکل. غریب ہونے کا ڈر نکل گیا. اور نہ اپنی خواہشات زیادہ نہ رکھے, نخرے نہ رکھے اپنے اندر, نہیں میں تو اسی کے بغیر رہ نہیں سکتا, میں ایسے میں ویسے. میں کل آیا ادھر نا, یہ ملک صاحب کا آفس ہے, تو ایسے ہی چل رہا تھا سر, 15-20 منٹ گزر گئے, میں اندر سے پسینوں پسینی ہو گیا. کل میں نے شرٹ بھی ایسی پہنی ہوئی تھی, میں نے ملک صاحب کو نہیں کہا ایسی چلائے. میں نے آپ کو بتاؤں کیوں نہیں کہا, پتہ نہیں کیوں بند ہے, پتہ نہیں خراب ہے, پتہ نہیں اس کی طبیعت خراب ہے, اس نے اے سی بند رکھا ہوا ہے, کیونکہ یہ میرے سے زیادہ موٹا ہے تو اس کو تو زیادہ پسینہ آتا ہوگا. حقیقت یہی تھی کہ کل گلا خراب تھا, بند رکھا. میں نے اے سی کا نہیں کہا سر, صبر رکھنا چاہیے اپنے اندر نا. ایسی
او جی مولا صاحب اے سی چلاؤ, پتہ نہیں یار اگلے کا اے سی خراب ہے یا کوئی اور اے سی چل رہا ہے, وولٹیج کا مسئلہ ہے اندر گھر والے سوئی میں. سر کیوں کہیں, ایسے یہ نہیں کہنا, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, کنٹرول, صبر اور چیزوں کا ویٹ کرے. اتنی جلدی جذباتی ہونے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں ابھی پچھلے دنوں 8 GB 128 GB یوز کر رہا تھا, میں اب 4 GB 64 GB یوز کر رہا ہوں. مجھے مشکلات ہو رہی ہیں بہت زیادہ. لیکن آپ نے ضرورت کے لیے وقت کی نزاکت کو دیکھا اور اپنی ضرورت کے لیے میں 464 پہ استعمال کروں, میں نے 2 موبائل اور نہیں ہے اس کے علاوہ, ٹھیک ہے, میں نے اس کا سارا بجٹ سیگریگیٹ کر دیا, بلکہ اور پیسے ڈالنے پڑ گئے. تو کام کچھ ایسا تھا کہ موبائل صحیح تھے. تو کہنے کا مقصد ہے اس کے اندر بھی گزارا ہو جاتا ہے. اب مجھے 1 دن 2 دن مسئلہ, یعنی کہ مجھے کل بہت زیادہ مسئلہ ہوا, آج میرا مسئلہ اور کم ہو گیا, میں یوز ٹو ہو جاؤں گا اس کے ساتھ. اللہ نے آپ کو بنایا ہی ایسے ہے کہ آپ ہر چیز کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہو. بس اپنے دماغ سے نا اپنا مقام اور غرور اور تکبر اور میں نکالیں, زندگی بہت آسان ہے انشاءاللہ. اللہ پاک بالکل یہ ایسی ہے. حتیم بھائی نے جتنی باتیں کی ہیں ان کا کسی بھی اسپیکٹ اور اینگل سے یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ غرور اور تکبر والی باتیں کہ اگر آپ ایسا کریں تو یہ غرور میں آگے کریں, بالکل ایسا نہیں ہے. لیکن یہ شٹ اپس کال دینا بہت ضروری ہو گئی ہے اس وقت زمانے میں, ورنہ شر اتنا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اپنے اندر پیشنس پیدا کر لیں گے نا, پیشنس اگر آپ کے اندر آ گیا, آپ زندگی کے ہر مقام میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. وہ چاہے کوئی بھی پہلو, کاروباری پہلو ہے, گھریلو معاملات ہیں, لڑائی جھگڑے, کچھ اپنے آپ کو نا پیشنس میں ڈال لیں, بس اپنا مزاج ایسا بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پہ خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.